جو کام 13 برس میں نہ ہو سکا وہ 13 دن میں کیسے ہو گیا؟ کیا شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ گریٹ گیم کا حصہ؟ شام میں تبدیلی کا بڑا فائدہ کس کو ہوا؟ زبردست کالم۔ شام میں باغیوں کے ہاتھوں محض 13 دن میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ شام کی بدلتی صورتحال نے نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ آخر یہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گریٹ گیم تو نہیں؟ کالم نگار محمد بلال غوری بھی اس کو گریٹ گیم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کالم میں سوال کے ساتھ زبردست تجزیہ پیش کیا کہ کیا کسی نے یہ سوچنے کی زحمت کی کہ آمریت تو دیگر کئی ممالک میں بھی ظلم و استبداد کے ساتھ موجود ہے، تو پھر شام کے شہریوں کو ہی بارود کے ڈھیر میں لپٹی جمہوریت کا تحفہ عنایت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ باغیوں کے ساتھ لڑائی کا آغاز تو 2011 میں ہوا، مگر جو کام گزشتہ 13 برس میں نہ ہو سکا وہ 13 دن میں کیسے ہو گیا؟ شام عالمی شطرنج کی بساط کا مرکز کیسے بنا؟ کالم نگار کے بقول یہ گریٹ گیم شروع ہوتی ہے 2009 سے۔ قطر قدرتی وسائل سے مالا مال ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہاں قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ حال ہی میں یہاں نارتھ فیلڈ میں 240 کیوبک فٹ گیس کا ایک نیا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، جس کے بعد قطر میں قدرتی گیس کے ذخائر کا تخمینہ 1760 ٹریلین کیوبک فٹ سے بڑھ کر 2000 کیوبک فٹ ہو گیا ہے۔ یہاں العدید ایئر بیس کے نام سے امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، جس کی مدت ختم ہونے پر حال ہی میں مزید 10 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ یہاں امریکی مفادات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ قدرتی گیس برآمد کرنے والے ممالک میں روس سر فہرست ہے، جبکہ 5 بڑے ممالک میں آسٹریلیا، امریکہ کے بعد قطر بھی شامل ہو گیا ہے۔ محمد بلال غوری آگے لکھتے ہیں کہ یورپی یونین میں شامل ممالک طویل عرصے تک ایندھن کی ضروریات کے لیے روس پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ روس کی اجارہ ختم کی جائے، اس لیے قطر سے گیس خریدنے کی تجویز سامنے لائی گئی۔ قطر LNG تو برآمد کر رہا تھا، مگر اس پر اخراجات زیادہ آ رہے تھے، چنانچہ گیس پائپ لائن کے ذریعے یورپی ممالک کو ایندھن فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ $10 بلین کی لاگت سے 1500 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ یہ گیس پائپ لائن سعودی عرب، اردن اور شام سے ہوتی ہوئی ترکی میں داخل ہوتی، اور چونکہ ترکی یورپ کا گیٹ وے ہے تو وہاں سے مغربی ممالک کو گیس فراہم کی جاتی۔ اس گیس پائپ لائن سے روس کو نہ صرف معاشی طور پر نقصان ہوتا بلکہ خطے میں روس کا اثر و رسوخ بھی کم ہو جاتا۔ کالم نگار کے بقول شام کے حکمران بشار الاسد کا شمار روس کے اتحادیوں میں ہوتا تھا، چنانچہ بشار الاسد نے 2009 میں اس منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس گیس پائپ لائن کو کسی صورت شام سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ چنانچہ امریکی انتظامیہ نے عراق میں تیار کیے گئے جہادی گروپ کو شام بھیج دیا۔ یہاں حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا تو دنیا بھر سے جہادی گروہ شام کا رخ کرنے لگے۔ ابتدائی طور پر ان باغیوں کو کامیابی ملی اور انہوں نے ادلب سمیت کئی اہم شہروں پر قبضہ کر لیا، مگر بعد ازاں جب روس، ایران اور حزب اللہ سے مدد ملی تو حکومتی افواج نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ شام میں جاری لڑائی سے کئی ممالک کے مفادات وابستہ تھے۔ محمد بلال غوری نے مثال پیش کی کہ ترکی یہاں سیرین نیشنل آرمی نامی باغی گروہ کی مدد کر رہا تھا، اور 2016 میں ترک افواج نے سرحد پار کر کے شام کے علاقوں میں فوجی کارروائی بھی کی۔ ترک حکومت اس اندیشے کا شکار تھی کہ جس طرح عراق میں کردوں نے خود مختار حکومت بنا لی ہے، اگر شام میں بھی وہی کہانی دہرائی گئی اور کردوں نے علیحدہ حکومت قائم کر لی تو اگلی باری ترکی کی ہوگی، کیونکہ کرد ان تینوں ممالک میں بٹے ہوئے ہیں۔ کالم نگار کے مطابق اسرائیل 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران گولان کی پہاڑیوں پر قابض ہو چکا ہے، اور اب اس کی نظر یہاں سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ہیرمون پر تھی۔ چنانچہ ان سب ممالک کے مفادات کے سبب شام میں بدامنی بڑھتی چلی گئی۔ چونکہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اسرائیل نے حزب اللہ کی کمر توڑ دی ہے، حماس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ایران کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، روس کو یوکرائن کی جنگ نے تھکا دیا ہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے یہ ادھورا کام نمٹانے کا فیصلہ ہوا۔ حیت تحریر شام نامی باغی گروہ کے ذریعے ابو محمد الجولانی نامی پراسرار کردار، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ پورا ملک فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد بلال غوری نے کالم کے اختتام میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ شام میں تبدیلی کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو ہوا، جس نے کوئنیٹرا صوبے کی حدود میں واقع بفر زون پر قبضہ کر لیا، اور اب سب سے بڑی چوٹی اس کے کنٹرول میں ہے، جہاں سے 40 کلومیٹر دور دمشق کو نہ صرف توپ خانے سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے بلکہ پورے علاقے پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ انقلاب نہیں بلکہ سراب ہے، اور آئندہ چند برس کے دوران یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔